ہماری شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، صرف ایک ہفتہ۔ ایک ہفتے بعد میں دلہن بن کر آپ کی زندگی میں آ جاؤں گی۔ سب کتنا اچھا لگے گا نا۔ اس وقت وہ دونوں ریسٹورنٹ پر بیٹھے تھے۔ شہریار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب تم میری ہو کر میرے گھر میں آ جاؤ گی۔ ہمارے درمیان سارے فاصلے مٹ جائیں گے، ایک نئے رشتے میں ہم بن جائیں گے۔ یہ احساس کتنا خوبصورت ہے، محبت کو پا لینے کا احساس۔ شہریار میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اور سارا وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ میں نے جو چاہا وہ پا لیا، جسے حاصل کرنے کی تمنا کی وہ خود ہی میرے سامنے آ گیا۔ اب آپ کو دیکھ لے، آپ کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو آپ کے پیچھے پاگل ہیں۔ جہاں آپ پڑھتے تھے وہاں بھی خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہاں بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی میرا آپ کے ساتھ ساتھ لکھا تھا۔ سارا نے یہ بات کہی تو شہریار زور سے ہنس پڑا تھا۔ تمہارے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے تمہارے بارے میں اندازہ لگایا تھا کہ تم بہت خود پسند ہو، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ تم تو کہتی ہو کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہوں، اور اب دوسری لڑکیوں کو خود سے زیادہ حسین مان رہی ہو۔ آخر اس کایا پلٹ کی وجہ کیا ہے؟ اتنی انکساری کی وجہ جان سکتا ہوں میں بیگم صاحبہ؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو سارا جھیم گئی تھی۔ نہیں، یہ بات تو سچ ہے کہ میں خود کو دنیا میں سب سے زیادہ حسین مانتی ہوں، مگر پھر بھی آپ کو لڑکیوں کی کمی تو نہیں تھی۔ آپ بتائیں نا، آپ نے مجھے کیوں چنا؟ جو وہ پوچھنا چاہتی تھی شہریار اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے تنگ کر لینا چاہتا تھا۔ اگر تم مجھ سے اظہار محبت سننا چاہتی ہو تو انتظار رکھو، اور میں شادی کے بعد کروں گا، کچھ اپنے قول سے اور کچھ اپنے عمل سے، اور تب تمہارے لیے فرار کے سارے راستے بھی ختم کر دوں گا۔ اس کی زبانی بات پر وہ شرما گئی تھی، اور شہریار کے کہکہے گویا چت پاڑنے لگے تھے۔ اب آپ چلے، یہاں بیٹھ کر جناتی کہکہے لگا رہے ہیں، گھر چلے، دیر ہو رہی ہے، شام ہونے والی ہے۔ امی نے کہا تھا کہ شام ہونے سے پہلے جلدی آ جانا۔ شہریار نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ کیوں خالہ جان کو پتہ نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، اور جب ہم دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ اچھا، باتیں مت بنائے، ساری زندگی آپ نے میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، کچھ دنوں میں تنگ پڑ جائیں گے۔ جانتی ہوں میں آپ مردوں کی فطرت کو۔ ہنستے مسکراتے آپس میں نوک جھونک کرتے ہوئے واپس آ گئے تھے۔ شاپنگ کر کے وہ سرشار سی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ آج اس نے شہریار کے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزارا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آخری دن تھا جو اس نے شہریار کے سنگ گزارا۔ آج کے بعد وہ کبھی بھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزار پائے گی۔ جب وہ اپنے گھر آئی تو اپنے باپ کی آواز سن کر وہیں پر رک گئی۔ وہ بہت غصے میں چلا رہے تھے۔ سارا ڈر گئی۔ میں نے بابا کو آخری بار غصے میں کب دیکھا تھا؟ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی اتنا غصہ کیا ہو، اتنا زور سے چلائے ہو۔ آخر ہوا کیا ہے جو پاپا اتنے غصے میں ہے؟ وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے اندر آئی تھی، اور جب ہال میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس کے خاندان کے آدھے لوگ وہاں پر جمع تھے۔ شہریار کے ماں باپ، اس کے اپنے ماں باپ، ایک جگہ پر فارس بھی کھڑا تھا، بازو اپنے سینے پر لپیٹے، اور اس کے ماں باپ بھی پاس ہی کھڑے اجمل صاحب کو تسلی دے رہے تھے۔ بھائی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کسی نے سازش کی ہے، جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کبھی بھی ایسا گھناؤنا کام نہیں کر سکتے۔ سارا تیزی سے آگے بڑھی۔ کیا ہو گیا؟ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اور بابا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا چلا کیوں رہے ہیں جو اتنا غصے میں ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ ان کے پاس آ کر بولی تو اس کے باپ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ سارا زمین پر گر گئی۔ یہ تھپڑ فارس کو اپنے دل پر پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، اس نے سارا کو زمین سے اٹھایا۔ تایا جان، یہ سب مت کرے آپ۔ وہ دوبارہ سے سارا کی طرف بڑھے تھے جب فارس ان کے اور سارا کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ سارا کو سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔
وہ بالکل بے یقین صورتحال کا شکار تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں تپڑ مارا آپ نے؟ جو تپڑ تم نے میرے منہ پر مارا ہے میری عزت کا اجالا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اجمل صاحب چلا کر بولے تو سارا بھی غصے میں آ گئی۔ کیا کر دیا ہے بتائے مجھے؟ وہ بھی زور زور سے چلا رہی تھی۔ کہاں تم ماں باپ نے اسے کبھی مارنا تو دور کی بات اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا، اور اب اسے گویا سب کے سامنے تماشا بنا دیا تھا۔ اسے تکلیف سے زیادہ اسی بات کا دکھ تھا کہ پاپا نے یہ کیا کیا، اتنے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کی، اور ماں وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اجمل صاحب ایک بار پھر سے چلا رہے تھے۔ فارس، اسے کہو میری نظروں سے دور ہو جائے، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہوں، اسے جان سے مار دوں گا۔ فارس سارا کی طرف آیا تھا۔ سارا، تم چلو اپنے کمرے میں۔ نہیں فارس، مجھے پوچھنے دو، آخر یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا انہیں؟ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ فارس اسے کھینچتا ہوا اس کے کمرے میں لے گیا تھا۔ سارا، تم کچھ دیر اپنے کمرے میں رکو، اپنے پیرنٹس کے سامنے نہیں جاؤ گی، مجھے ان سے بات کرنے دو اور انہیں سمجھا لینے دو، اس کے بعد تم مجھ سے بات کر لینا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ تو فارس۔ فارس نے کچھ پل سوچا، پھر کہنے لگا، رکو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر سارا کو دکھایا، اور جب سارا کی اسکرین پر نظر پڑی اس کے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک کے بعد ایک اس کے سامنے ایسا منظر آ رہا تھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ ویڈیوز تھی جن میں سارا کا چہرہ تھا، وہ ایک غیر لڑکے کے ساتھ تھی، اور وہ دونوں بری حالت میں غیر اخلاقی حرکات کر رہے تھے۔ ایسی ویڈیوز کو جو کوئی بھی دیکھتا اس کا غصے سے خون کھولنے لگتا۔ تصویریں ایڈٹ شدہ تھی، اور اس بات کا یقین صرف سارا کو تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس نے نہیں کیا۔ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور یہ لڑکا کون ہے؟ یہ لڑکا تو اس نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا تھا، کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تھا کون؟ فارس کہنے لگا، یہ ہے وجہ تایا جان کے غصے کی، اور اگر سچ کہوں تو ان کا غصے میں آنا بنتا بھی ہے۔ کوئی باپ بھی اگر اپنی بیٹی کی ایسی ویڈیوز تصویریں دیکھے گا تو غصے سے پاگل ہو جائے گا، اور اگر تایا جان کو اتنا غصہ آیا ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ مگر سارا، وہ تو بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ فارس، میرا یقین کرو، میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہے، یہ کس نے کیا اور کیوں کیا، کون ہے یہ لڑکا؟ تصویروں میں نہیں جانتی کسی نے میری تصویریں ایڈٹ کی ہے، یہ میں نے نہیں کیا۔ فارس کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کون کرے گا؟ تمہاری دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی لڑکے کو کبھی غصہ دلایا، کبھی کسی کی انسلٹ کی جو بدلہ لینے کے لیے یہ سب کرے گا؟ سارا نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت سوچنے پر بھی اسے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں آیا تھا کہ اس نے کبھی کسی لڑکے کی انسلٹ کی ہو۔ ہلکی پھلکی انسلٹ تو وہ کرتی ہی رہتی تھی۔ جب کوئی اسے دوستی کی پیشکش کرتا تو وہ اسے بری طرح باتیں سنا دیتی، مگر ان میں کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ سارا کو یوں بدنام کر دے گا، سب کے سامنے رسوا کر دے گا۔ فارس کو اس کی آنسوؤں پر رحم آ گیا تھا۔ مجھے تم پر یقین ہے سارا، بچپن سے ہم ایک ساتھ کھیلے ہیں، پلے بڑے ہیں، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تم یہ سب نہیں کر سکتی۔ یہ تم ہو ہی نہیں، مگر میں باقی سب کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا، کیونکہ وہ اس بات پر یقین کر رہے ہیں جو انہیں نظر آ رہا ہے۔ فارس، تم انہیں سمجھاؤ کہ جو نظر آتا ہے کبھی کبھی وہ جھوٹ ہوتا ہے، جو سنائی دیتا ہے کبھی کبھی وہ غلط ہوتا ہے، آنکھوں دیکھا منظر ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ تم انہیں بتاؤ یہ جھوٹ ہے، سمجھاؤ انہیں۔ فارس نے تسلی دی تھی، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، مگر وعدہ نہیں کرتا۔ تم جانتی ہو اپنے والدین کو، وہ کتنی ضدی ہے، اور تمہارے ابو نے شہریار کو کال کر دیا، وہ بھی یہاں پر آ رہا ہے۔ اب تو سارا کا خون خشک ہو گیا تھا۔ شہریار کو بھی یہاں پر بلایا ہے، وہ بھی یہ سب تماشا دیکھے گا۔ اگر اس نے بھی مجھ پر یقین نہیں کیا تو اس کا چہرہ برف کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ فارس کہنے لگا، اب تک تو اسے بھی پتہ چل چکا ہوگا، کیونکہ جس آدمی نے ہمیں یہ تصویریں سینڈ کی ہے، یہ ویڈیوز بھیجی ہے، اس نے شہریار کو بھی یہ سب سینڈ کر دیا ہوگا،
اب دیکھو وہ کیا کہتا ہے. اگر تم سے محبت کرتا ہوگا تو تم پر یقین کرے گا. اگر یہ محبت جھوٹی ہے تو شاید وہ تمہیں ٹکرا دے گا. فارس یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا. سارا زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی. یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسا امتحان ہے جو تم مجھ سے لے رہا ہے؟ مجھے کتنا مان تھا اپنی پاک دامنی پر، کتنا غرور تھا اپنی خوبصورتی پر. اب کیا ہوگا؟ اگر کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا، اگر سب نے مجھے دھتکار دیا تو تب کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ شہریار وہاں پر آیا تو سبھی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے. اس نے بھی وہ ویڈیو تصویریں دیکھ لی تھی. اس کا بھی دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا. وہ سارا سے پوچھنا چاہتا تھا یہ سب کیا ہے. اگر اسے کوئی اور پسند تھا، اس کو اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی، تو شادی اس کے ساتھ ہی کر لیتی. شہریار کو بے وقوف کیوں بنایا؟ شہریار نے وہ نمبر ملایا مگر نمبر بند جا رہا تھا. شہریار سے پہلے فارس اور اجمل صاحب بھی کوشش کر چکے تھے کہ اس نمبر کی ساری معلومات نکلوائے، مگر وہ نمبر دور دراز کے علاقے کے کسی گاؤں کا تھا. وہ کوئی گاؤں کا دیہاتی آدمی تھا. فارس کہنے لگا اس آدمی تک پہنچنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کون سا ہم مجرم تک پہنچیں گے، کیونکہ اس نے کسی اور کا نمبر استعمال کیا ہوگا جو کسی دوسرے کے نام پر ہے، اور پھر یہ سب کر کے اس نے نمبر کو پھینک دیا ہوگا. نہ جانے کیوں کیا اس نے ایسا. مگر اجمل صاحب اس بات پر شکی نہیں تھا کہ سب جھوٹ ہے. کہنے لگے ہم کسی کو کیا سوچتے ہیں جب ہمارا اپنا ہی خون غلط ہے. ہماری اپنی بیٹی نے ہمارا سر جھکایا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. اب ہم اس بات کا کسی دوسرے کو کیا الزام دیں گے؟ اگر ہماری اپنی بیٹی صحیح ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا. وہ ہماری عزت رکھتی، مگر اس نے تو ہماری عزت کو 2 کوڑی کا کر دیا. اجمل صاحب روتے جاتے اور اپنی بیٹی کو کوستے جاتے. شہریار کہنے لگا ماں، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ سارا بہت اچھی بچی ہے. وہ اتنی اچھی ہے؟ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کی آنکھوں میں سارا کے لیے نفرت اور شک صاف نظر آ رہا تھا. اجمل صاحب کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میں سارا کو تمہارے ساتھ ابھی کے ابھی رخصت کر دوں، اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. شہریار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا. آپ اپنی گندگی میرے سر پر ڈالنا چاہتے ہیں؟ اس کے لفظوں نے وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو جیسے بالکل اپنی جگہ پر سن کر دیا تھا. اسی وقت سارا بھی کمرے سے باہر نکلی تھی. اس نے شہریار کی آواز سن لی تھی. وہ شہریار کو بتانا چاہتی تھی یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے. کسی نے اسے پنسایا ہے، کسی نے سازش کی ہے. سارا مر جانا پسند کرے گی مگر ایسا کبھی نہیں کرے گی. مگر جو شہریار کے الفاظ تھے اس نے تو سارا کے ہوش اور حواس اڑا دیے تھے. آپ اپنی بیٹی کی تربیت صحیح نہیں کر سکے، اسے اچھائی برائی کا فرق نہیں سکھا سکے. وہ غلط لڑکی جو نہ جانے کتنوں کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی، اب آپ اسے میرے سر پر ڈالنا چاہتے ہیں، جسے کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جسے کوئی منہ نہیں لگائے گا. میں اسے اپنی بیوی بنا لوں؟ کبھی نہیں. میں پڑھا لکھا ضرور ہوں، روشن خیال میں ضرور ہوں، مگر میں گھٹیا آدمی نہیں ہوں، اور میں ایسی گھٹیا لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بناؤں گا. مانا کہ میں ایک آزاد ملک میں رہا ہوں، آزاد معاشرے میں پھلا بڑھا ہوں، مگر میں نے خود کو آج تک سبھی برائیوں سے بچا کر رکھا، سنبھال کے رکھا، اور بیوی بھی اپنے لیے ایسے ہی چاہتا ہوں. مجھے لگا تھا کہ سارا ایسے ہی ہے، مگر افسوس کہ وہ بھی انہی لڑکیوں جیسی ہے جنہیں میں ٹکرا کر اس کی طرف بڑھا تھا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جلدی اس کے بارے میں پتہ چل گیا. وہ اپنے ماں باپ کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا. اجمل صاحب اب داڑے مار مار کر رونے لگے تھے. اب کون اپنائے گا اس لڑکی کو؟ اس گندگی کے ڈھیر کو کون بیا کر لے جائے گا؟ اس لڑکی نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا، ہمیں رسوا کر دیا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. بیگم یہی تربیت کی تھی آپ نے اس کی؟ وہ روتے ہوئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ بیوی کو بھی کوستے جاتے، جنہوں نے اسے کسی کو منہ دکھانے کا بھی نہیں چھوڑا تھا. پتہ نہیں یہ تصویریں اور ویڈیو کس کس کے پاس ہوں گے، کون ہوگا وہ جس نے یہ سب دیکھ لیا ہوگا. ہائے اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میں کیسے اب دنیا کا سامنا کروں گا؟ فارس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. تایا جان، آپ خاندان کے قریبی لوگوں کو
کل جمعہ کے نماز کے بعد مدعو کرے، گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھ لیتے ہیں۔ کیسی تقریب؟ انہوں نے حیرت سے فارس کو دیکھا تھا۔ بدنامی کو منانے کی تقریب، سب کو بلا کر یہ بتاؤ کہ ہماری بیٹی نے ہمارے منہ پر کیسے کالک ملی ہے۔ فارس کا دل ان کی بات پر کٹ کے رہ گیا۔ نہیں تایا جان، میرے اور سارا کے نکاح کی تقریب، کل میں سارا کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں۔ ایسے موقع پر اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اگر ہم ہی اس کی عزت کو ڈھانپیں گے نہیں تو اس کے سر پر عزت کی چادر نہیں ڈالیں گے تو باقی سب لوگوں کو صرف تماشا دیکھنے کے لیے۔ شہریار نے ثابت کر دیا کہ وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، مگر میں آپ کا اپنا خون میں اس موقع پر آپ کے کام نہیں آؤں گا تو کب میں آپ کا خون ہونے کا حق ادا کروں گا؟ فارس نے جب یہ بات بولی تو اجمل صاحب نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ جیتے رہو بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرے بھائی کا ہو، میرے اپنے ہو، مگر بیٹا تمہارے ماں باپ کیا وہ اعتراض نہیں کریں گے؟ انہیں سمجھانا میرا کام ہے، آپ بس اپنے آپ کو منا لے اور سارا کو بتا دے میں اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بیگم تم جا کر اس گھٹیا لڑکی کو بتا دو کہ اس کا نکاح کل فارس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر اس نے اب دوبارہ کوئی ایسی ویسی بات کی، کوئی حرکت کی تو میں اس کا قتل کر دوں گا۔ جمیلہ بیگم بھی غصے سے تن فن کرتی اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی داڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ انہوں نے اس کے پاس جا کر اس کا سر بالوں سے پکڑ کر گھٹنے سے اوپر اٹھایا تو اس کے منہ سے درد بھری سسکاری نکل گئی۔ ماں، آپ بھی مجھے تکلیف دینے کے لیے آ گئی ہے۔ پاپا کی باتوں نے کیا مجھے کم تکلیف دی جو اب آپ بھی اپنی کسر پوری کرنے کے لیے آ گئی ہے؟ بیٹی کی حالت پر ان کا دل کٹ کے رہ گیا تھا، مگر جو کچھ اس نے حرکت کیا تھا ان کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے بدگمانی اور نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد کیا امید رکھتی ہو کہ ہم تمہیں سرنگوں پر بٹھائیں گے؟ ارے بیٹی شکر کرو کہ تمہارے باپ نے تمہیں قتل نہیں کیا، زندہ زمین میں نہیں گاڑ دیا، ورنہ باپ ایسی حرکتوں پر اپنی بیٹیوں کی جان لے لیتے ہیں۔ ماں اب یہاں سے چلی جائے، اگر آپ نے یہی سب کہنا ہے، اگر آپ کو مجھ پر اپنی تربیت پر یقین نہیں ہے تو آپ مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ مجھے بھی تمہاری یہ شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا بتانے کے لیے آئی ہوں کہ کل تمہارا فارس کے ساتھ نکاح ہے۔ فارس کے ساتھ؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور چہرے پر ملال۔ فارس کے ساتھ؟ مگر کیا؟ شہریار تو تمہیں ٹکرا کر یہاں سے جا چکا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ تمہاری جیسی لڑکی ان کی شکل سے اسے نفرت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، نہیں تو اس گھر سے چلی جاؤ، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ اپنا حکم دے کر وہاں سے چلی گئی تھی اور سارا ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ نہ تو میری تعلیم مکمل ہے، نہ میں کوئی اچھی نوکری کر سکتی ہوں، نہ کوئی مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہوگا۔ میری سبھی سے اصلیت کی بات پتہ چل چکی ہوگی، جہاں بھی جاؤں گی وہی مجھے دھتکار دے گا۔ ایسے میں میرے پاس سے یہی راستہ بچا ہے کہ میں فارس سے نکاح کر لوں۔ جب حالات صحیح ہوں گے تو میں اسے چھوڑ دوں گی۔ بھلا وہ آدمی میرے قابل کہاں روتے روتے اس نے اپنے آنسو پونچھے تھے اور ایک نیا فیصلہ کر کے وہ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جب وہ پہلی بار شہریار سے ملنے جا رہی تھی۔ اس دن وہ کتنی خوش تھی۔ آج میں اتنی خوبصورت نظر آؤں گی کہ خاندان کی کوئی لڑکی بھی اتنی حسین نہیں نظر آئے گی۔ یہ کالا رنگ تو ہمیشہ یہ مجھ پر بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کالے سوٹ میں تو میرا حسن اور نکھر کر لگ رہا ہے۔ فائنل لک دے کر اس نے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ بال کھول کر ایک کندھے کی طرف پھیلا دیے تھے۔ واہ لگ رہی ہوں نا میں اب ذرا آسمان سے اترتے ہوئے کوئی حور۔ آج تو میرے مقابلے میں دور دور تک کی کوئی لڑکی مجھے اتنی سندر نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ بس اب تو شہریار مجھے دیکھ کر چاروں شانے چت ہو جائے گا۔ وہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی قابل نہیں رہے گا۔ پرغرور انداز میں وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے باہر نکلی۔ سبھی کی نظریں اس کی طرف اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ جمیلہ بیگم بے تابی سے اپنی بیٹی کی طرف بڑھی۔ ارے سارا،
بیٹا تم تو میرے سوچ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ بیٹا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ جمیلہ بیگم کی بات پر اب فارس نے بھی پلٹ کر سارا کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت وہ فون پر اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا، اپنے ملنے والے نئے پروجیکٹ پر بحث کر رہا تھا۔ جب اس نے سارا کو دیکھا تو گویا دل اس کی آنکھوں میں دھڑکنے لگا۔ یہ ہمیشہ ہی مجھے اتنی سندر کیوں لگتی ہے کہ اسے دیکھ کر میں کہیں اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس نے خود کلامی کی تھی۔ سارا نے احساس تفاخر کے ساتھ اپنی تعریف وصول کی تھی۔ امی اب چلے ہم لوگ، خالہ انتظار کر رہی ہوگی۔ اچھا نہیں لگتا انتظار کروانا، سب لوگ وہاں پر آ چکے ہوں گے۔ سارا کو بہت بے چینی تھی اپنی خالہ کے گھر جانے کی۔ آج شہریار کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہونے والی تھی۔ شہریار اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان میں آ چکا تھا۔ وہ امریکہ میں زیر تعلیم رہا تھا اور اب اس کا MBBS مکمل ہوا تو یہاں آ کر وہ اپنا ذاتی اسپتال بنانا چاہتا تھا۔ خالہ اس کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی اور سارا کو یقین تھا کہ اس شہریار کے لیے اسی کا انتخاب کریں گے۔ بھلا اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکی انہیں اور کہاں مل سکتی تھی؟ اور وہی ہوا تھا جیسے ہی شہریار نے اسے دیکھا تو اپنی ماں سے جھک کر کہنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ اتنی پیاری لڑکی خاندان میں کوئی دوسری نہیں ہے کہ یہ بھی ہماری رشتہ دار ہے۔ اب خالہ نے اسے ہنستے ہوئے کہا، یہ تمہاری خالہ ذات ہے، سارا ہے یہ، اسی کے بارے میں تم سے بات کی تھی۔ یہ میری لاڈلی بانجی بڑی ذہین۔ سارا نے بھی اپنے چہرے پر شہریار کی نظروں کو محسوس کر لیا تھا اور ہمیشہ کی طرح وہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہی تھی۔ نہ تو وہ باقی لڑکیوں کی طرح شہریار کے آگے پیچھے پھری اور نہ بار بار اس کی طرف پلٹ کر دیکھا، اور یہی چیز شہریار کو اس کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنی تھی۔ چند دن بعد ہی خالہ اس کا رشتہ لے کر آ گئی۔ اس وقت فارس بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے چچا کے ساتھ بات کر رہا تھا جب زہرہ بیگم نے وہاں آ کر سارا اور شہریار کے رشتے کی بات چھیڑی۔ جمیلہ بیگم کہنے لگی، وہ تو ہمیشہ سے آپ کی ہی بیٹی ہے، آپ جب چاہے اسے اپنے گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ مگر اجمل صاحب ایک پل کو خاموش ہو گئے تھے۔ آپ یہاں پر آئے، ہمیں بہت خوشی ہے، آپ نے ہمیں اتنی عزت دی، آپ کی عزت ہماری سر آنکھوں پر، مگر ہمیں سوچنے کا موقع دے۔ یہ سارا کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، ہم اس کی مرضی جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جمیلہ بیگم کو بھی آنکھ سے اشارہ کر دیا تھا۔ جمیلہ بیگم خاموش ہو گئی، مگر انہوں نے اپنی اندرونی خوشی کو ظاہر ہونے سے چھپایا نہیں تھا۔ جب زہرہ بیگم چلی گئی تو تب انہوں نے اپنی بیوی کو ٹوک دیا، تم تو ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے ہماری بیٹی گھری پڑی ہے، جسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جمیلہ ان کی بات پر اداس ہو گئی، آپ کو کبھی میری خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ اجمل صاحب میری خوشی میں بھنک ڈال دیتے ہیں، جب بھی مجھے ایسے ہنستے مسکراتے دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر ہی دیتے ہیں کہ میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اجمل صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے، بیوی کو الٹا منانا پڑ گیا۔ کہاں تو وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے اچھے سے کلاس لیں گے، اور کہاں اب جب انہوں نے اپنے شوہر سے ناراضگی ختم کی تو ساتھ ہی کہنے لگی، کتنی خوش نصیب ہے ہماری بیٹی، اتنا اچھا اسے پڑھا لکھا لڑکا ملا جو بہت تمیز والا ہے، عزت کرنے والا ہے، ہماری بیٹی کی بہت قدر کرے گا۔ اجمل صاحب کہنے لگے، وہ تو ٹھیک ہے، مجھے آپ کے بھانجے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی اور نہ اس میں کوئی خامی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک بار ٹھنڈے دل غور سے فکر کر لے، میں نے تو ہمیشہ فارس کو ہی سارا کے ساتھ تصور کیا ہے، اچھا آنکھوں دیکھا لڑکا ہے، گھر کا ہے، اس طرح سے سارا بھی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ ہمیشہ میں نے یہی سوچا کہ سارا کی شادی فارس کے ساتھ ہی کروں گا، مگر آپ یہ شہریار صاحب کو بیچ میں لے کر آ گئے۔ ان کے ہلکے پلکے انداز پر جمیلہ بیگم کو بہت غصہ آیا تھا۔ اپنے سارا کو دیکھا ہے، پریوں جیسی صورت ہے ہماری بیٹی کی، اور یہ فارس جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہے، دانے ہے، رنگ بھی کالا ہے، یہ ہماری سارا کے ساتھ کیا چلتے ہوئے اچھا لگے گا؟ سارا بہت حسن پسند ہے، بہت نفاست پسند ہے، وہ تو فارس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور آپ ان کے لیے کیا سوچ رکھے ہیں؟ اجمل صاحب دل میں استغفار کرتے رہے، بیگم شکل و صورت بنانے والی ذات اللہ کی ہے، انسان کا کردار عمل سب سے اہم ہوتا ہے۔
آپ کو اس لڑکے کے کردار میں کوئی کوٹ نظر نہیں آئے گا۔ محنتی ہے، اس نے باپ کی بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اپنا الگ سے پلاٹ لے رکھا ہے، کتنے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے۔ اگر آپ فارس کے لیے سوچے تو یہ برا آپشن نہیں ہے، مگر جب سارا کو پتا چلا کہ اس کے ابو فارس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس نے زمین آسمان ایک کر دی۔ ہرگز نہیں امی، میں مر جاؤں گی مگر فارس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ شہریار جیسے شاندار آدمی کے سامنے فارس کی کیا اوقات، اس کی کیا حیثیت ہے؟ شہریار کے سامنے وہ گورا چٹا اونچا لمبا ہینڈسم نہیں، مگر امی ہرگز نہیں۔ اگر فارس دنیا کا آخری مرد ہو تو تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی کسی قیمت، اور میں شہریار سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ جمیلہ بیگم نے سارا کا پیغام اپنے باپ کو پہنچا دیا تھا، اور جب وہ یہ بات ان سے کر رہی تھی تب دروازے پر کھڑا فارس ان کی ساری باتوں کو سن چکا تھا۔ وہ ٹوٹے دل سے اپنے کمرے میں آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بچپن سے تم سے محبت کرتا ہوں سارا، آج تک تمہیں ہمیشہ اپنے سنگ دیکھا، اب میں تمہیں کیسے خود سے دور جانے دوں؟ ہرگز نہیں۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور تمہیں پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے مجھ سے جو ہو سکا میں وہ کروں گا۔ اور پھر فارس نے وہ کیا جو کسی بھی صورت میں محبت میں جائز نہیں ہو سکتا تھا۔ جب اس نے اپنی ماں کو آ کر بتایا کہ وہ سارا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے چچا جان کو کہہ چکا ہے تو وہ غصے میں آ گئی تھی۔ وہی لڑکی تمہارے لیے رہ گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلے تو ان لوگوں نے تمہیں ٹکرا دیا، تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا، اب جب اپنی بیٹی نے ان کے منہ پر کالک مل دیا تو وہ تمہارے سر پر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی نہیں فارس کے دونوں ماں باپ اس کے بعد پر ناراض ہو گئے تھے۔ فارس کہنے لگا، ماں انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، یہ فیصلہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے سارا کو پسند کرتا ہوں، اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، حالات جو بھی ہے جیسے بھی ہے، بس اب وہ میری عزت بننے والی ہے۔ آپ بھی ماضی کو بھول جائے اور اس رشتے کو، اس فیصلے کو قبول کر لے۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، میں فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اگلے دن خاندان کے چند لوگوں کی موجودگی میں فارس اور سارا کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جو نہیں جانتے تھے کہ اس گھر میں کیا کیا ہوتا گیا، اب وہ لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو گئے تھے۔ خاندان کی وہ لڑکیاں جو کبھی سارا سے بہت جلتی تھی تو اس کی خوبصورتی سے انہیں نفرت ہی، اب وہ اس کے بے بسی پر ہنس رہی تھی، اور وہ لڑکے جنہیں اس بات پر رنج تھا کہ سارا انہیں منہ نہیں لگاتی، اب تو ان کا غصہ نفرت میں بدل گیا تھا۔ یہ لڑکی ہمارے سامنے بہت شریف بنتی تھی، باہر کیسے گل کھلاتی رہی، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ سارا نے ان 2 دنوں میں ہی اتنے سرد رویے، اتنی تلخ باتیں دیکھ لی تھی کہ اس کا رشتوں پر سے محبت بھر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ شہریار جس نے ہمیشہ اس کی تعریف کی تھی، ساتھ جنہیں مرنے کی قسمیں کھائی تھی، وہ پہلے ہی امتحان پر یوں ساتھ چھوڑ گیا جیسے کبھی اس کے ساتھ چلا ہی نہیں تھا۔ اب وہ دلہن بن کر فارس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، طاہرانہ نگاہ اس نے کمرے پہ ڈالی۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، مگر پھر بھی فارس نے پورے کمرے کو اچھے سے تیار کیا تھا، یہاں تک کہ موتی اور گلاب کے تازہ پھولوں کی سیر بھی سجی ہوئی تھی۔ سارا حیران رہ گئی، یہ شادی تو ہم دونوں کی مرضی سے نہیں ہوئی، یہ فیصلہ اچانک سے ہوا ہے، جب فارس سے پتہ نہیں کتنے پتھر اپنے دل پر رکھ کر کیا ہوگا، مگر کمرے کی حالت تو بتا رہی ہے کہ جیسے یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں آ گئی تھی، کپڑے تبدیل کر کے واپس آئی تو فارس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کیا سارا، تم نے کپڑے کیوں تبدیل کر دیے؟ وہ ایسے نارمل انداز سے بولا جیسے ان دونوں کے درمیان یہ سب کچھ معمول کے مطابق ہوا ہو، جیسے وہ دونوں اس سب کے لیے تیار ہو۔ سارا کے لیے اس کا رویہ حیران کن تھا۔ آپ کو کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ یہ سب برا نہیں لگ رہا آپ کو کہ میں آپ کی کمرے میں آپ کی بیوی بن کر آ چکی ہوں؟ سب کچھ کتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ فارس کہنے لگا، عجیب کیوں، یہ سب تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تمہیں بیوی کے روپ میں دیکھنا تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ تم کیا جانو کتنا پسند کرتا ہوں تمہیں۔ وہ سارا کے قریب آ کر بولا تو سارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز فارس، آپ جھوٹ بولنے کی کوشش مت کریں،
میں جانتی ہوں کہ آپ میرا دل رکھنے کے لیے ایسا بول رہے ہیں۔ آپ کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اچانک سے یہ سب ہو گیا۔ میری شادی کسی اور کے ساتھ ہونے جا رہی تھی۔ اب آپ ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر سکتے ہیں جو کسی اور کی بیوی بننے والی تھی اور جس کے ایسے تصویر اور ویڈیو ایسی ہے جنہیں دیکھ کر کسی بھی غیرت مند کا خون کھول جائے۔ فارس کہنے لگا، گزری باتوں کو بھول جاؤ، ہم نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ سارا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، مجھ سے فاصلے پر رہے، میں ابھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ سب میں نے مجبوری میں کیا ہے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میرے اس فیصلے پر میرا ساتھ دیں گے، مجھے کسی چیز کے لیے تنگ نہیں کریں گے۔ سارا دو ٹوک انداز میں کہہ کر لیٹ گئی تھی، مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے، آپ صوفے پر جا کر سو جائیں، ایسا مجھے نیند نہیں آتی۔ اسے لگا تھا فارس غصہ کرے گا، اس کے زبردستی قریب آنے کی کوشش کرے گا، اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ فارس جذباتی نہیں ہے، وہ ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی ہے۔ وہی تو تھا جس نے یہ ساری صورتحال بنائی تھی تاکہ وہ سارا سے شادی کر سکے۔ فارس کہنے لگا، تم آرام سے سو جاؤ، میں اپنی اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں، ویسے بھی میں کچھ کام کر رہا تھا، آفس کا کام ہے، فائلز میں آج اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، جب تم خود کو ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار کر لو گی تب تک میں تمہیں کسی بھی حوالے سے تنگ نہیں کروں گا، اور نہ ہی میرے گھر میں تمہیں کوئی تمہارے ماضی کی یاد دلائے گا یا تنگ کرے گا۔ سارا حیران تھی، کیا ہے اس آدمی کا اتنا صبر ہے جو اتنی بڑی بات کو بھول گیا؟ وہ زندگی شروع کرنے کی بات کر رہا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو بہت خوش تھا، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کھلتی تھی۔ یہ لڑکی سمجھتی ہے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، اپنی زندگی میں شامل کر کے چچا تو میرا احسان من ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ سب جو کچھ ہوا ہے یہ تو میرا منصوبہ تھا، یہ سب میں نے خود پلان کیا تھا تاکہ سارا مجھے مل جائے۔ اس دن جب فارس نے سنا کہ سارا کے شہریار کے ساتھ منگنی ہو رہی ہے تبھی اس نے اس منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی منگنی کے بعد اچانک سے ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ یہ سب اچانک سے ہوا تھا، صرف ایک مہینے کے اندر اندر جب بھی وہ شہریار سارا کے ساتھ دیکھتا تو اس کا خون کھولتا۔ وہ سارا پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا اور شہریار کو اس سے دور کرنے کے لیے وہ اپنی ہر ممکن حد تک جانا چاہتا تھا۔ اس نے تصویریں ایڈٹ کروائی تھی، سارا کی تصویریں حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کی کزن تھی، اس کے موبائل میں تو ویسے بھی سارا کی بہت ساری تصویریں موجود ہیں۔ اس کا ایک بار دل کانپا تھا کہ وہ جس لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، وہ اسے کیسے بدنام کرے، کیسے اسے سب کی نظروں میں رسوا کر دے، جبکہ محبت میں عزت کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ مگر وہ اپنی محبت کے آگے ہار گیا تھا۔ اگر یہ سب نہ کرتا تو سارا اس سے دور چلی جاتی اور وہ شہریار کو مل جاتی، تب اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے دور جاتے دیکھنا فارس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اب وہی ہوا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ شہریار جذباتی تھا، اس نے دیکھ کر معاملے کے تہہ تک پہنچنے کی بجائے سارا سے دوری اختیار کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ باقی سب لوگ بھی بھڑک اٹھے، اگر وہ تھوڑا غور کرتے تو سمجھ جاتے کہ یہ سب اصلی نہیں ہے، یہ جعلی ہے، یہ تصاویر، یہ ویڈیو ایڈٹ شدہ ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بچپن سے سارا کو جانتے تھے، اس کے بارے میں کیسے غلط سوچ سکتے تھے؟ یہ سب فارس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے وہ سم بھی اپنے دراز میں چھپا کر رکھ دی تھی، اس نے اسے پھینکا نہیں تھا، یہ صرف اس نے دھوکے سے ایک ڈرائیور سے حاصل کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ دوبارہ کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے اسے اپنے ہی استعمال میں رکھتا۔ کچھ دن گزرے تھے، ان دونوں کی شادی کو آہستہ آہستہ سارا اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ اس کی محبت، احساس کرنا، سب کچھ سارا کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب بھی فارس کی امی ابو سارا کچھ غلط بولتی تو فارس اس کے سامنے ڈھال بن جاتا۔ امی، یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، آپ لوگوں کو میری عزت کی عزت کرنا چاہیے، میری بیوی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ مت استعمال کیا کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن جب تائی نے سارا کو برا بھلا کہا تو فارس کہنے لگا، ماں، اگر آپ نے دوبارہ میری بیوی کو کچھ کہا تو میں اسے لے کر الگ ہو جاؤں گا، آپ سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا،
مگر اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی کو ذہنی اذیت دے۔ سارا حیران تھی یہ آدمی اسے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے وہ تو شہریار کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ شہریار تو دھوکا تھا، وہ تو اسے محبت نہیں کرتا تھا۔ اگر محبت کرتا تو اسے اکیلا کبھی نہ چھوڑتا۔ محبت اس سے فارغ کرتا تھا جس نے اس سب کے بعد بھی اسے اپنا لیا۔ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ میرے سگے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا، ٹکرا دیا، میری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، مگر آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ فارس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ اس لیے میرے جان کہ میرے محبت سچی ہے، خالص ہے۔ تمہارے ماں باپ کی بھی محبت خالص ہے، مگر اس محبت میں شک کا عنصر غالب آ گیا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ تم نے ان کی عزت کا سودا کر دیا ہے، جبکہ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ مجھے تم پر یقین ہے، تمہاری ہر بات پر بھروسہ ہے۔ سارا تو نثار ہونے لگی تھی۔ اس نے اس رشتے کو بھی ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا اور وہ دونوں اچھے سے رہنے لگے تھے۔ ایک دن اسے شہریار کی شادی کی خبر ملی تو اسے کچھ بھی عجیب محسوس نہیں ہوا تھا، نہ دکھ ہوا نہ کوئی احساس۔ جگہ بس سرسری انداز میں سنایا یا کسی غیر کی شادی کی خبر سنی ہو۔ فارس اسے کہنے لگا، تمہیں اب اس بات کا احساس نہیں، اس کا تھا کہ شہریار نے تمہیں ٹکرا دیا۔ سارا ہنس پڑی تھی۔ نہیں، مجھے اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ بھلا جس انسان نے میری قدر نہیں کی، جس نے میرا خیال نہیں کیا، میں اس کے بارے میں کیوں سوچوں؟ میں اپنے آپ کو دوسروں کے بارے میں سوچ کر ٹکانے والے نہیں ہوں۔ سب لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی آتی جاتی، مگر وہ اسے دیکھ کر نظریں پھیر لیتے تھے۔ اس کے ابو کہتے، بیگم صاحبہ اس لڑکی سے کہا کرو کہ میرے سامنے نہ آیا کرے۔ سارا سوچتی تھی وہ دن کب آئے گا جب سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا، ماں باپ اس پر پھر سے یقین کرنے لگیں گے۔ ایک دن اس کی طبیعت بہت خراب تھی، بار بار چکر آ رہے تھے۔ جب یہ بات فارس کو بتائی تو وہ بھاگا گھر آ گئے۔ تم چلو، پہلے میں تمہیں اسپتال لے کر چلوں، ڈاکٹر سے دوا لے کر دوں، پتہ نہیں تمہیں کیا ہوا ہے، کہیں زیادہ طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ سارا کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر کہنے لگے، آپ کی مسز بہت کمزور ہے، لگتا ہے کھانے پینے کا دھیان ہی رکھتے ہیں، آپ ان کی خوراک کا خیال کریں۔ فارس تو یہ خبر سن کر خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میں سچ میں بابا بننے والا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ بار بار زارا سے کہتا تھا وہ جیم چاہتی۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے اتنی جلدی ہم پر اپنا کرم کر دیا۔ اب میری زندگی مکمل ہونے والی ہے، مجھے اب کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک اولاد کی کمی محسوس ہوتی تھی، اب اللہ نے وہ کمی بھی پوری کر دی۔ گھر میں اب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ سبھی کا رویہ بدل گیا تھا۔ جس دن اس نے اپنے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تو اس دن پہلی بار اس کے ماں باپ اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، بچے کو اٹھا کر پیار بھی کر رہے تھے۔ سارا نم آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میرے لیے میرا بچہ بہت خوش قسمت ہے، وہ دنیا میں آیا ہے تو میرے ماں باپ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے، ورنہ وہ تو مجھ سے رخ موڑ چکے تھے۔ بہت وقت گزر چکا تھا، اب وہ یکے بعد دیگرے 3 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ اس کے مزاج میں، فطرت میں بہت تبدیلی آ گئی تھی، اور جس نے اپنی خوبصورتی پر، حسن پر بہت غرور تھا، اس واقعے نے تو اس سے اس کی غرور کو چھین لیا تھا۔ وہ آج ہی بہت خوبصورت تھی، مگر اب اس کے مزاج میں، انداز میں فخر نہیں تھا، ایک عاجزی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ فارس کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، کیونکہ جس سارا سے وہ محبت کرتا تھا وہ سارا کہیں کوسی گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ عزت کے بغیر محبت پانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک آپ اپنے محبوب کی عزت نہیں کرتے تب تک آپ اس سے محبت بھی نہیں کر سکتے۔ خاندان کے لوگ اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ تمہاری کیا مجبوری تھی فارس جو تم نے ایسی لڑکی سے شادی کی جو اتنی بدنام ہو چکی تھی، جس کے اپنے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، ماں باپ نے اسے ٹکرا دیا، تم نے اپنا لیا۔ یہ سچ تو اسے پتا تھا کہ اس کی بیوی پاک دامن ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ سب صرف اس نے سارا کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ سارا کی فطرت پہلے سے بہت بدل چکی ہے، اس کا پرانا غرور ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ ایک عاجزی نے لے لی ہے، لیکن یہ احساس اس کے دل میں ایک مسلسل ندامت کا سبب بن گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے سارا کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اسے اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، اسے سچ بتانا چاہتا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں سچ سن کر سارا اسے بھی ٹکرا نہ دے،
کیونکہ وہ جانتا تھا اس نے اپنی محبت کے لیے سارا کی عزت کو رسوا کیا تھا۔ ایک رات وہ اسی کشمکش میں تھا جب سارا نے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی اور بولی، آپ پریشان ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ فارس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے اپنے قریب بٹھا کر کہنے لگا، سارا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، تم سے معافی مانگنی ہے۔ سارا حیران ہو گئی۔ معافی؟ معافی کس بات کی؟ میں نے آج تک آپ کو کسی بھی چیز کے لیے قصوروار نہیں سمجھا، اور نہ ہی میں آپ کو کچھ ایسا بول سکتی ہوں جسے آپ کا دل دکھے۔ فارس کہنے لگا، سارا، مجھے اپنی آنکھوں میں دیکھو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا۔ سارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بالکل خاموش ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ فارس نے اسے وہ ساری بات بتائی جو اس نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ بتانے لگا کہ میں نے ہی وہ ویڈیوز اور تصویریں ایڈٹ کروائی تھی۔ وہ سب میں نے ہی کیا تاکہ شہریار تمہیں چھوڑ دے، اور تمہاری بدنامی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ تمہارا رشتہ مجھ سے کروا دے۔ یہ سب میں نے تمہاری محبت میں کیا سارا، کیونکہ میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا، تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے چہرے پر فارس کو دیکھ کر کوئی رد عمل نہیں تھا، مگر اس کے دل میں نفرت کی چنگاری بھڑک رہی تھی۔ فارس اسے سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، اسے غصہ آ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے سارا، میں نے ہی تمہاری زندگی میں یہ طوفان لایا، میں نے ہی تمہیں سب کی نظروں میں گرایا۔ میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ اگر تم مجھے سزا دینا چاہتی ہو تو دے سکتی ہو۔ سارا خاموش ہو کر آنسو بہاتی رہی۔ فارس اسے دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ سارا کو اپنے قریب کھینچنے لگا تو سارا نے اسے دھکا دے دیا اور زور سے چلا کر بولی، دور رہو مجھ سے، تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو، تم نے میری زندگی برباد کر دی، تمہاری محبت نے مجھے تباہ کر دیا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ سارا کے دل میں اب تک فارس کے لیے جتنی بھی محبت تھی سب نفرت میں بدل گئی تھی۔ فارس اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تو سارا نے ہاتھ چڑھوا لیا اور روتے ہوئے بولی، مجھے مت چھوؤ، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میری عزت پر داغ لگایا، مجھے سب کی نظروں میں رسوا کیا۔ فارس نے اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیا۔ سارا، مجھے میری غلطی کا احساس ہے، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن اس سب کے پیچھے میری محبت تھی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تم شہریار سے شادی کرنے والی تھی، میں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا، میں نے اس لیے یہ سب کیا۔ سارا، میری محبت کو دیکھو اور مجھے معاف کر دو۔ سارا نے اس کا ہاتھ دوبارہ سے جھٹک دیا اور بولی، محبت؟ یہ محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تم نے میرے ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ کیا، تم نے مجھے اپنے خاندان سے الگ کیا، اور اب تم کہتے ہو کہ یہ محبت ہے۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ سارا کمرے سے باہر نکلنے لگی تو فارس نے اسے روک لیا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو سارا۔ سارا کہنے لگی، میں تمہاری کوئی نہیں ہوں، تمہاری عزت اس دن ختم ہو گئی تھی جب تم نے میری عزت کو سب کے سامنے رسوا کر دیا تھا۔ سارا دروازے کو کھولنے لگی تو فارس نے اسے روک لیا۔ سارا، میرا یقین کرو، میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو بھی اس بات کا یقین دلاؤں گا کہ یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا۔ میں تمہیں دوبارہ سے اسی جگہ پر لے کر آؤں گا جہاں تم پہلے تھی، تمہارے ماں باپ کے سامنے تمہاری عزت کا رکھوالہ ہوگا، میں تمہاری عزت واپس لا کر دکھاؤں گا۔ سارا رک گئی اور بولی، کیا تم ایسا کرو گے؟ کیا تم مجھے دوبارہ سے میری عزت واپس لا کر دے سکتے ہو؟ کیا تم میرے ماں باپ کا یقین واپس لا سکتے ہو؟ فارس نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، ہاں میں سب کروں گا، میں تمہاری عزت اور تمہارے ماں باپ کا یقین واپس لاؤں گا، تم مجھے موقع دو، میں یہ سب تمہارے لیے کروں گا۔ سارا خاموش ہو گئی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی فارس ہے جس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا۔ سارا نے اس کے گلے سے نکلنا چاہا تو فارس نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ سارا نے ایک زوردار جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور بولی، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، میں یہ سب ہضم نہیں کر پا رہی۔ فارس نے اسے چھوڑ دیا اور بولا، ٹھیک ہے، تم کچھ دیر کے لیے اکیلی رہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں نے جو کچھ کیا وہ تمہاری محبت میں کیا، تمہارے لیے کیا۔ اس کے بعد فارس اپنے کمرے سے باہر نکل گیا اور سارا زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی اس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ سارا نے جب سب کچھ سوچا تو اس کے دل میں فارس کے لیے نفرت تھی، مگر اس نے یہ سوچا کہ اگر فارس نے یہ سب میری محبت میں کیا
تو کیا میں اسے معاف کر دوں؟ اس نے یہ سوچا کہ میں اس سے محبت کرتی تھی، اب بھی کرتی ہوں، مگر اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں اسے کیسے بھول جاؤں؟ اس نے رات بھر یہ سب سوچا اور صبح جب اٹھ کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فارس کو معاف کر دے گی، مگر وہ ابھی بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ فارس نے رات بھر اس کا انتظار کیا تھا کہ وہ آ جائے گی، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر اس کے کمرے میں گیا اور اسے سونے دیکھا تو وہ رو رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ اس نے سارا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سارا کہنے لگی، میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر پتہ نہیں میں آپ کی طرف سے اپنا دل صاف بھی کر پاؤں گی یا نہیں، اس کا وعدہ تو میں نہیں کر سکتی، مگر اپنے بچوں کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹھوٹ کر آنسو نکل رہے تھے۔ فارس نے سب کچھ اس کی ماں کو، باپ کو بتا دیا تھا۔ انہیں بہت غصہ آیا کہ اس نے ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مگر یہ سوچ کر اس سے معاف کر دیا کہ وہ ان کی بیٹی کا شوہر ہے، داماد ہے، اب اس کے خوشیوں کا وہی وارث ہے۔ انہوں نے اسے معاف کر دیا، انہوں نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔